نگٹس ہمارے سارے فرائی ہو گئے ہیں، دیکھیں ماشاءاللہ گھر پہ بنائے ہوئے ہمارے نگٹس بالکل ریسٹورنٹ جیسے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم ایک ایسی ریسپی بنانے لگے ہیں جو کہ بہت جلدی تیار ہو جاتی ہے۔ ماہ رمضان کے حساب سے آپ اسے رمضان سے 1-2 دن پہلے بنا کے فریز بھی کر سکتے ہیں اور یہ 3 سے 4 مہینے تک آرام سے سیف رہتی ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے آدھا کلو قیمہ لیا ہے باریک پیسا ہوا، کلو ہم نے دودھ لے لیا، 3 بریڈ لیے، 2 سبز مرچیں لیے جن کے بیج نکال کے ہم نے باریک باریک پیس لیے اور 1 چمچ لہسن کا لیا ہے۔ تو ہم اپنی ریسپی بنانی شروع کرتے ہیں۔ ایک اس طرح کا پین لے لیں اور اس میں قیمہ ڈال دیں۔ قیمے کو اچھی طرح دھونے کے بعد سٹینر میں رکھ دیں تاکہ اس کا سارا پانی ریموو ہو جائے۔ اب ہم اس میں ڈالیں گے آدھا دودھ کا اور ہم اسے فلیم پہ رکھ دیں گے ڈھانپ کے۔ تو چلیں اپنی فلیم کی طرف چلتے ہیں۔ فلیم کو ہم نے آن کر لیا تھا اور اب ہم اسے میڈیم فلیم پہ پکنے کے لیے رکھ دیں گے۔ ہمارا مقصد صرف قیمے کا کچا پن دور کرنا ہے، کیونکہ یہ باریک کیا ہوا مشین کا قیمہ ہے تو یہ آلریڈی گلا ہی ہوا ہے۔ تو نگٹس بنانے کے لیے تاکہ جب ہم اسے فریز کریں تو اس میں سے کچے کچے گوشت کی سمیل نہ آئے، تو جسٹ ہم نے اس کا کچا پن دور کرنا ہے۔ 2 سے 3 منٹ تک آپ اسے پڑا رہنے دیں، اس طرح چمچ ہلا دیں۔ اگر اس میں دودھ کی وائٹ پھٹکری بنتی ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اس کو بعد میں چوپر میں ڈال کے چوپ کرنا ہے۔ تو قیمہ آپ کا جب اچھے سے کلر چینج کر لے گا، ہم اس کا ایکسٹرا پانی ریموو کر دیں گے۔ سارے قیمے نے اچھے سے کلر چینج کر لیا ہے اور یہ جو اس میں یہ والا ایکسٹرا پانی اس کا سٹینر میں ڈال کے ریموو کر دیں۔ چکن ہماری اس طرح گل گئی ہے، اس نے اپنا کلر بھی چینج کر لیا ہے۔ اسے ہم سائڈ پہ کر دیں گے ٹھنڈی ہونے کے لیے۔ 3 عدد ہم نے بریڈ لی ہیں، اس کے براؤن والی سائڈ کی کٹنگ کر لینی ہے۔ بریڈ کے براؤن سائڈ کاٹ لینے کے بعد اس کو اس طرح کاٹ لیں یا ہاتھ سے توڑ کے چکن میں شامل کر لیں۔ 3 ہم نے بریڈ لی ہیں، 2 سبز مرچیں تھیں ان کو ہم نے کوٹ لیا تھا، وہ ڈالا ہے۔ 1 چمچ لہسن، 1 چمچ کالی مرچ، 1.5 چمچ سفید مرچ، آدھا چمچ نمک اور 1.5 چمچ بھر کے ہم اس میں سویا ساس کا ڈال دیں گے۔ ان کو ہاتھ سے ایک دفعہ اس طرح یکجا کر لیں۔ اب ایک چاپر لیں اور چاپر میں ڈال دیں۔ تو اب ہم ملتے ہیں چاپ کرنے کے بعد۔ جی تو ویورز، قیمے کو ہم نے سارے کو چوپر میں ڈال کے چوپ کر لیا تھا اور اس طرح کا ہمارا بھربھرا سا یہ قیمہ تیار ہو گیا ہے۔ تو اب ہم اس کو نگٹس کی شیپ میں دیں گے۔ ہمارے پاس ایک یہ دل والا سانچہ ہے، اگر آپ کے پاس سانچہ ہے تو آپ اس طرح سانچے سے اس کو شیپ دے لیں۔ سہولت کے لیے نیچے ایک شاپر بچھا لیں تاکہ قیمہ جو ہے نا وہ چپکے نہ پلیٹ میں اور ہمارا نگٹس آرام سے نکل آئے۔ تو یہ سانچے جو ہے نا لوہار کی دکان سے ایزیلی مل جاتے ہیں۔ آپ بھی اس طرح کریں کہ جب آپ یہ پرچیز کر لیں 50 میں یا 100 روپیز میں مل جاتی ہیں، دل شیپ میں لے لیں یا کسی بھی اچھی سی شیپ میں لے لیں، کیونکہ جب بھی آپ کوئی چیز بناتے ہیں اتنے محنت سے اور اس کی شیپ اچھی نہ ہو تو ویسے ہی پھر اچھی کھانے میں نہیں لگتی۔ ایک ہم نے پیالی لے لی ہے، اس میں ایک انڈا توڑ لیں، 1/2 چمچ وائٹ پیپر، تھوڑا سا نمک اور یہ دودھ جو ہم نے چکن کو بوائل کرتے ہوئے ڈالا تھا اس میں سے تھوڑا سا بچا دیا تھا، اسے اچھے سے پھینٹ لیں۔ انڈے، دودھ اور مرچ کو وائٹ پیپر کو اچھے سے اس طرح پھینٹ لیں۔ جی تو ہم نے انڈے کو پھینٹ لیا تھا۔ یہ ہمارے پاس گھر کے کرمز ہیں جنہیں ہم نے بیلن سے تھوڑا باریک کر لیا ہے۔ پہلے ہم اس طرح انڈا لگائیں گے، پھر ان سب کو کرمز میں اچھی طرح ڈپ کریں گے۔ آج ماشاءاللہ سے موسم بھی بہت سہانا ہو رہا ہے، بہت خوبصورت موسم ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے۔ کرمز اور انڈا لگانے کے بعد ہم انہیں 1 گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں گے۔ اس کے بعد کچھ ہم فرائی کریں گے اور کچھ کو ہم
فریز کر لیں گے ماہ رمضان کے لیے۔ تو آپ لوگ بھی اسی طرح گھر پہ بنائیں۔ فرسٹ ٹائم بنانے لگیں تو آدھا کلو چکن کے قیمے سے بنا لیں، اچھے بن جائیں تو پھر پورے ماہ رمضان کے لیے بنا کے ایک گھنٹہ گزر چکا ہے۔ اب ہم نے اسے فریزر سے نکال لیا۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے خوبصورت ہمارے نگٹس تیار ہیں۔ اب چاہے آپ ان کو جس طرح رکھیں، ان کی نہ تو شیپ خراب ہوگی اور نہ ہی یہ ٹوٹیں گے۔ اگر آپ کے پاس ایئر ٹائٹ اس طرح کا باکس ہو تو آپ ان کو اس طرح باکس میں بھی سیو کر سکتے ہیں۔ 3 سے 4 مہینے تک آپ ان کو فریزر میں رکھ سکتے ہیں۔ یہ فروزن فوڈ ہوتا ہے، تو کوشش کیا کریں کہ جب کوئی چیز سیو کریں اس میں نمی نہ رہے۔ اگر آپ کے پاس اس طرح کا ایئر ٹائٹ باکس نہیں ہے، کوئی زپ والے پیکٹس نہیں ہیں، تو گھر میں موسٹلی اس طرح کے وائٹ شاپر آتے ہیں، تو آپ انہیں اس میں ڈال کے اور اچھے سے گرہ لگا دیں اور انہیں فریزر میں رکھ دیں نیچے کسی پلیٹ میں، تو بھی یہ کہیں نہیں جائیں گے، بالکل خراب نہیں ہوں گے۔ لو فلیم پہ ہم نے گھی کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا۔ آئل ہمارا گرم ہو گیا، لیکن ہم نے اسے بہت زیادہ گرم آئل میں نہیں ڈالنے، کیونکہ یہ فریزر سے نکالے ہوئے ہیں، تو زیادہ گرم آئل میں ڈالیں گے تو ان کے اوپر سے جو کرمز ہیں وہ جل جائیں گے اور کلر جو ہے نا اچھا نہیں آئے گا۔ بالکل میڈیم فلیم پہ آپ ان کو فرائی کیجیے گا۔ کلر بھی دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت گولڈن کلر آ گیا ہے۔ تو اب آپ اسے نکال لیں۔ یہاں پہ اگر آپ کو ہماری ریسپی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت ان کا کلر آیا ہے۔ نگٹس ہمارے سارے فرائی ہو گئے ہیں۔ دیکھیں ماشاءاللہ گھر پہ بنائے ہوئے ہمارے نگٹس بالکل ریسٹورنٹ جیسے ہیں، اندر سے بھی ان کی سافٹنیس دیکھیں کتنے جوسی اور لذیذ ہیں۔ کیچپ کے ہمارا نوش فرمائے اور ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ کسی اور ٹائم پہ ملیں گے کسی اور ریسپی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔